اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول 1443 ہجری بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ماہ مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ ولادت کی تاریخیں مختلف ہیں، لیکن جمہور محدثین، مفسرین اور سیرت نگار جس تاریخ پر متفق ہیں اور کثرت سے جس تاریخ کو بیان کیا ہے وہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ تو 15ویں صدی تک کثرت سے چونکہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قرار دی جا رہی ہے، تو یہی اصل تاریخ ہے۔ اقوال تو ہمیں 7-8 ملتے ہیں، 2 ربیع الاول کا بھی قول ملتا ہے اور 7 اور 8 ربیع الاول کا قول بھی ملتا ہے، اور 17 اور 18 اور 22 ربیع الاول کا قول بھی ملتا ہے۔ 6-7 قول ملتے ہیں، کوئی شاید قول 9 ربیع الاول کا بھی ہو۔ تو یہ 7-8 اقوال جو ہیں یہ اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، لیکن محققین کے نزدیک یہ روایتیں جو 2 ربیع الاول کی ہے یا جو دیگر اقوال ہیں، یہ راوی حضرات کی بھول چوک کا نتیجہ ہیں۔ تو اس لیے محققین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور آپ کے وصال کی تاریخ 13 ربیع الاول ہے، یعنی ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی اور وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ کچھ لوگ وصال کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول قرار دیتے ہیں، لیکن وہ مدینہ شریف کی مناسبت سے ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد رضا خان المعروف اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے مستند کتاب فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اس پورے ماہ میں یعنی ربیع الاول میں خصوصی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل و مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ان مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے اخلاق و شمائل کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات باہرہ کا بیان ہوتا ہے، اور آپ کے خصائص عالیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں آپ کی صفت و ثناء کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر علاقائی رواجوں کے مطابق جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اسی طرح کھانے کے وقت پہ کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
کچھ مولوی حضرات نے اپنی روٹی چلانے کے لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو اور ان مجالس کو ہمیشہ ہدف تنقید بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی شرعی دلیل نہیں ہے میلاد النبی کی مجالس یا جلوس کو غلط کہنے کی، بس دشمن کی ایک چال ہے، اور دشمن تفرقہ ڈالنے کے لیے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ تیار رکھتا ہے اور ان سے اپنا کام لیتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں اور اس زمانے میں بھی وہابی، بعض دیوبندی اور دیگر فرقے، اب تو نئے نئے فرقے بن گئے ہیں۔ جاوید احمد غامدی ایک گمراہ اور گمراہ گر شخص ہے، ایسے ہی یہ قادیانی، یہ تمام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محدثین اور مفسرین کی تصریحات کے مطابق 12 ربیع الاول کی بھی خوشی منائے، خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور باقی پورا ماہ جو اجلاس ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان میں بھی مقدور بھر شرکت کیا کرے، اپنی طرف سے بھی اس بابرکت مجلس میں حصہ شامل کیا کرے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے کی شکل میں ہو، شربت وغیرہ تیار کرنے کی شکل میں ہو۔ چونکہ ماہ ربیع الاول موسم کی مناسبت سے کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، تو اس مناسبت سے جو بھی کھانا پینا بنتا ہو اس میں بھی ضرور اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی کتابیں شائع کرنی چاہیے اور انہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ اب تو عشاق کے نزدیک الحمدللہ 12 ماہ ہی میلاد کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں، اور 12 ماہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و نعت کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی تفسیر ہے، جو قرآن پاک کی آیات ہیں کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو گزر گئی ہے اس سے بہتر ہوگی۔ تو یہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند سے بلند سے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاکسار نے اس بار یہ کوشش کی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ باقاعدہ طور پر بیان کیے جائیں۔ اگرچہ سیرت کے حوالے سے تو پہلے ویڈیوز ہماری موجود ہیں، وہ ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہیں، ورلڈ آف وائز رضوی پر، تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی۔ وہ عمومی طور پر مختصر آپ کی سیرت مبارکہ کا تعارف کروایا گیا ہے، لیکن آج سے جو ہم ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، وہ امام ترمذی، جن کا پورا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ علیہ رحمت اس میں گرامی ہے، کنیت ان کی ابو عیسیٰ ہے، اور 209 ہجری ان کا سال ولادت ہے، یعنی 3 صدی کا اوائل۔ وہ چونکہ ترمز میں پیدا ہوئے، اور ترمز جو ہے، ترمز یہ بلخ میں دریائے جیخون کے کنارے پر واقع ہے، جو افغانستان کا علاقہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت افغانستان بھی کفار کے تسلط سے آزاد ہو چکا ہے، اور وہاں امارت اسلامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ افغانستان کے مسلمان حکمرانوں کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور پاکستان میں بھی انہی کی طرح شرعی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں پاکستان کے مسلمانوں کو بھی۔ یہاں بھی ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بھی گیا کہ
نام پر بنایا گیا ہے تو یہاں بھی مکمل شرعی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ تو ان کی یہ کتاب مشہور ہے، ان کی جامع یا سنن ترمذی کے ساتھ یہ پڑھائی جاتی ہے، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مستند اور بہترین کتاب ہے۔ تو امام ترمذی کا تعارف اگر وقت میسر ہوا تو انشاءاللہ آخری ویڈیو میں ہم ان کا مکمل تعارف کروائیں گے۔ اب ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کتاب مستطاب کا ساتھ ساتھ متن پڑھیں گے اور متن کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور مختصر توضیح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو یہ محدثین کا طریقہ کار ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے باب بناتے ہیں اور ان میں احادیث لاتے ہیں۔ تو امام ترمذی جو پہلا باب لائے ہیں وہ ہے جی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق، تخلیق، آپ کا جو ظاہری جسم مبارک ہے اس کا بیان۔ خلق خا کے اوپر زبر، یہ مصدر ہے اور بمعنی مفعول ہے یعنی مخلوق، اور اس خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، تو پھر پیدا کی ہوئی چیز کو بھی خلق بول دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدا کی گئی صورت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت بنائی، جو آپ کا حسن صورت ہے، یعنی ظاہری حسن مبارک جو ہے، جو حلیہ مبارک ہے، جو سراپا مبارک ہے سر سے پا تک، اس کا بیان ہے۔ اور امام ترمذی نے اس میں 14 احادیث بیان کی ہیں۔ خلق کے مقابلے میں لفظ خلق آتا ہے، اس کے خا کے اوپر بھی پیش ہے اور لام کے اوپر بھی پیش ہے۔ تو خلق سے مراد اندر کا حسن ہے، باطنی حسن، اور اس کی جمع اخلاق ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو یہ اس کا باطنی حسن بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی خلق یعنی ظاہری سورہ مبارکہ وہ بھی بے نظیر و بے مثال ہے، اور آپ کا خلق وہ بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے خلق مبارک کو خلق عظیم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عربی میں لام کے اوپر پیش خلق، لیکن فارسی میں یا اردو میں لام کو ساکن کر دیتے ہیں، خلق بھی پڑھتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی ایک لہجہ خلق کا بھی ہے، یعنی لام کو ساکن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں خلق آیا ہے یعنی لام متحرک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت مبارکہ کا بیان عام انسانوں سے تو ممکن نہیں ہے، اور اس پر محدثین نے بہت کچھ کلام بھی کیا ہے، لیکن صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور دیوانے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا وہ اپنے لفظوں کے مطابق بیان کیا۔ تو پہلی حدیث، یہ میں حدیث میں جو حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں پہلے سند ہوتی ہے، یعنی روات کے راویوں کے نام ہوتے ہیں، تو وہ میں چھوڑتا جاؤں گا، اور آخری جو راوی ہوگا، ایک دو راوی یعنی جو صحابی ہوں گے ان کا نام لوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پہلی روایت ہے، اور ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان سے انہو سمعہو، انہوں نے اس سے سنا، یقولو، وہ کہتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے ڈول لمبے قد کے تھے، یعنی اتنا لمبا قد نہیں تھا،
ولا بالقصیر، اور نہ ہی آپ کا بہت چھوٹا قد تھا، ولا بالابیض الامحق، اور نہ آپ کا رنگ بالکل ہی بہت ہی سفید چونے کی طرح، یعنی چونے کی طرح تھا، ولا بالآدم، اور نہ ہی مٹیالہ رنگ تھا آپ کا، ولا بالجعد القطط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ تو پیچدار تھے، ولا بالصبط، اور نہ ہی سیدھے اکڑے ہوئے. بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة فاقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینة 10 سنین فتوفاه اللہ تعالی علی رأس 60 سنة ولیس فی رأسه ولحیته 20 شعرة بیضاء. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر شریف میں بعثت عطا فرمائی، یعنی اعلان نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ 10 برس مکہ مکرمہ اور 10 برس مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کے لیے قیام فرما رہے، قیام پذیر رہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں کہا اور سر اقدس کے بارے میں کہا کہ آپ نے 63 سال علی رأس 60 سنہ، یعنی 63 سال 63 برس یہاں مراد ہے، برس کی عمر میں وصال فرمایا، اور اس وقت ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرة بیضاء، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں 20 بال شریف بھی سفید نہ تھے. یعنی یہاں تک گہرا مطالعہ صحابہ کرام نے کیا کہ یعنی چند بال آپ کے سیاہ تھے. آج کل جو بالوں کو سیاہ رکھنے کے حوالے سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے خضاب والا، تو اس کا حل بھی یہاں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیہ مبارک اگر سامنے رکھنا ہے تو آخر تک آپ کے سر کے بال اور زلف مبارکہ اور داڑھی مبارک جو ہے وہ سیاہ رہی. تو 20 بال یعنی سر کے، اور کوئی کہیں بعض روایتوں میں 14 بال بھی آتا ہے، تو خود ہی آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا یعنی سراپا اور کیسا اولیہ پسند کیا. تو وہ بال مبارک آپ کے ساتھ رہے. اب اس میں طلباء کے لیے تو جو باقاعدہ اس کا درس لیں گے ان کے لیے تو ظاہر حل لغات کی ضرورت ہے، لیکن عام سامعین کے لیے بہت زیادہ حل لغات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو امحق کا لفظ وہاں اوپر استعمال ہوا، تو امحق جو ہے وہ بہت زیادہ سفیدی اس سے مراد ہے. اور جعد القطط، یہ گھنگریالے بال، یعنی نہ تو گھنگریالے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور الصبت اس کے مقابلے میں آیا بالکل سیدھے بال، یعنی اس کا یہ الصبت القطط کا یہ مخالف معنی ہو گیا. اور بعثت سے مراد یعنی بعثہ اللہ جو فرمایا، بعثت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. یعنی نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، لیکن یہ آپ کے اعلان نبوت کا جو ہے وہ موقع ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اور یہ جو اس حدیث کو چونکہ امام ترمذی نے جب وہ سٹارٹ لیا تو اخبرنا شروع میں کہا ہے، اخبرنا ابو رجا قتیبہ بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک انہ سمعہ یقول. یہ اس کی
روایت بیان کی ہے، تو یہ حدیث جو ہے، کچھ حدیثیں حدثنا سے بیان ہوتی ہیں، کچھ اخبرنا سے بیان ہوتی ہیں، تو یہاں اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ سمعتو اور سمعنا سے اس میں سماع ہے، یعنی حدثنا، اخبرنا، سمعتو، انبأنا، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو ان میں فرق نہیں کیا جاتا، ایک ہی ان کو یعنی مترادف سمجھ لیا جاتا ہے، اور کہیں بعض جگہوں پر بعض محدثین کے نزدیک ان میں فرق بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اعلیٰ درجہ تو ظاہر ہے سماع کو حاصل ہے، جس میں سمعتو یا سمعنا کہا جائے کہ میں نے سنا، ہم نے سنا، تو ظاہر ہے وہ تو اعلیٰ درجہ ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے وہ سماع، راوی جو ہے اپنے شیخ سے سماع کر رہا ہے، براہ راست سن رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اخبرنا یا انبانا کا مرحلہ آتا ہے، پھر اخبرنا اور انبانا میں بھی فرق کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تکنیکی باتیں ہیں جو اصول حدیث کے طالب علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کرے اور الفاظ میں جو لطیف فروق ہیں، فرق ہیں، ان کو سمجھے۔ تو حدیث میں جو پہلے کہ نہ تو آپ کا قد مبارک لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا قد جو ہے وہ معتدل تھا، درمیانہ قد تھا۔ لیکن باقی روایتوں میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تو تب بھی سب سے نمایاں نظر آتے، اور جب چل رہے ہوتے تو تب بھی سب سے نمایاں نظر آتے، جب کھڑے تشریف فرما ہوتے، قیام کی حالت میں ہوتے تو تب بھی سب سے نمایاں ہوتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب ایک جماعت میں کھڑے ہوتے تو تمام جماعت میں آپ اونچے دکھائی دیتے۔ امام بہقی اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں چلتے تو سب سے بلند و بالا دکھائی دیتے، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دراز قد نہیں تھے، جیسا کہ ہم نے اس روایت میں پڑھ لیا۔ تو یہ امام بہقی نے جو الفاظ لکھے ہیں اس میں آخر میں ہے کہ وَهَذَا مُعْجِزَةٌ لَهُ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ باقی جو الفاظ ہیں ان کی لغوی تشریح ایک تقاضا کرتی ہے ایک وقت کا، لیکن ہم اس حدیث کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس حدیث میں حضرت انس بن مالک نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک، قامت مبارک، قامت زیبا کے بارے میں فرمایا کہ نہ آپ کا قد مبارک لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا تھا۔ پھر آپ کے چہرے مبارک کے رنگ کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو بالکل چونے کی طرح سفید اور نہ آدم یعنی مٹیالہ رنگ تھا، بلکہ ایک خوبصورت اور درمیانہ رنگ۔ پھر آپ کے زلفوں کے مبارکہ کے بارے میں فرمایا، سر کے بال، کہ نہ تو وہ گھنگھریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، تو وہ بھی ایک درمیانی صورت ہو گئی۔ پھر آپ کی عمر مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 60 سے اوپر ہے، تو وہ 63 سال ہے سیرت نگاروں کے نزدیک۔ پھر مکہ کے قیام اور مدینہ کے قیام کا فرمایا، اور اس سے پہلے 40 سال کی عمر میں جو آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بارے میں بتایا، اور آخر میں یہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سر مبارک میں، یعنی سر مبارک کے بال مبارک میں اور داڑھی مبارک کے مبارک بالوں میں کوئی 20 سے زیادہ جو ہے وہ سفید بال نہ تھے، یا 20 تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یعنی وہ وجہ یہ ہے کہ سیاہ بال جو ہیں وہ زیادہ خوبصورتی کا باعث ہیں، چمکتا ہوا چہرہ تو پھر سیاہ بال اس پہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہاں 10 سال کا کہا گیا ہے، اس روایت میں موجود ہے، لیکن جو سیرت نگار لکھتے ہیں وہ مکہ میں آپ کا جو قیام ہے وہ 13 سال ہے، اور یہ 13 سال جو ہیں بہت ہی مشکل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس میں بہت سارے آزمائشیں اور امتحانات اور آلام و مصائب آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مضبوط ارادے اور جو آپ کی شان تھی اور پھر خاص حکمت کے ساتھ ان تمام مصیبتوں اور ان تمام آزمائشوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پا لیا، اور صحابہ کرام جو بھی آپ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوتے گئے ان کے اندر بھی حد درجہ کا عزم اور حد درجہ کا استقلال تھا۔ یہ جو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ آپ نے 10 برس مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، تو یعنی یہ ہجرت کے بعد آپ کا قیام جو ہے وہ مدینہ منورہ میں 10 برس رہا، اور اس پورے 10 برس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص تھے، اور بھی خدام تھے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی قریبی تھے۔ جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، جو اس کا قیام عمل میں آیا، اور وہیں رستے میں جمعہ کی نماز بھی ادا ہوئی، اور پھر وہ جو ایک منظر ہے ہجرت کا، سیرت نگاروں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کسی اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا۔ پھر مدینہ منورہ کے جو 10 سال ہیں وہ غزوات کے سال ہیں، جنگوں کے سال ہیں، جہاد کے سال ہیں، اور ان کی بہت ہی تفصیل ہے، اور خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شرکت کی۔ تو کچھ شارحین کا یہ فرمان ہے کہ آپ کے سیاہ بال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سیاہ بالوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ سفید بال ہوتے اور ان کو کوئی عورت اپنی نادانی کی وجہ سے ناپسند کر دیتی تو پھر یہ کفر ہو جاتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ سیاہ رہے، اور اس میں سے چند جو ہے وہ سفید ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس باب میں 14 احادیث ہیں، تو ہم نے اختصار کے ساتھ ان احادیث کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ متن ہم مکمل پڑھیں گے، ترجمہ مکمل کریں گے، لیکن جو اس میں تشریح ہے اور توضیح اور تصریح ہے وہ بہت ہی اختصار اس میں مجوز خاطر رکھا جائے گا۔ حدیث نمبر 2، یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت اسمر اللون اذا مشى يتكفى۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، جیسا کہ پہلی روایت میں آئی ہے وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ کی وَلَا بِالْقَصِيرِ، یعنی نہ تو دراز قامت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی آپ کا قد مبارک پست تھا، اور جسم مبارک انتہائی خوبصورت تھا، حسن الجسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا صَبْتٍ، اور آپ کے بال مبارک جیسا کہ پہلی روایت میں الفاظ آئے ہیں، بال مبارک نہ تو بہت گھنگریالے تھے اور نہ ہی سیدھے بالکل کھڑے۔ اسمر اللون، رنگ مبارک سنہری تھا، یہ اسمر سے جو ہے وہ مراد جو ہے وہ سنہری رنگ، چمکدار رنگ۔ اذا مشا یتکفو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو بغیر رکاوٹ کے چلتے تھے اور آگے کو تھوڑا سا جھکے ہوئے چلتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک، آپ کے جسم کی عمومی خوبصورتی، آپ کے بالوں کا ذکر، آپ کی رنگت اور آپ کے چلنے کا انداز اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔
یعنی بغیر رکاوٹ کے آپ چلتے، تھوڑی سی تیزی کے ساتھ چلتے اور تھوڑا سا آگے جھک کر چلتے، جیسے کہ کوئی نیچی جگہ پر نشیب میں کوئی شخص چلتے ہوئے جیسے جاتا ہے، اس طرح آپ چلتے۔ اب یہ جو جسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حسن الجسم، تو جسم سے مراد یعنی پورا بدن مبارک ہے۔ تو پورے بدن کو جب خوبصورت کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پورے بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب اعضاء اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت تھے، اور اسے کہا جاتا ہے متناسب الاعضاء، یعنی ہر جسم کا جو ہر عضو ہے وہ اپنی جگہ پہ خوبصورت اور اس انداز سے ہے کہ وہ باقی اعضاء کے ساتھ مل کر خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری وجود اطہر ہے نہایت ہی دیدہ زیب ہے، دل ربا ہے اور دلکش ہے، اور چہرہ مبارک تو بہت ہی زیادہ دلکش ہے۔ سرخی اور سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں نمایاں تھی، تو پھر وہ سرخی اور سفیدی دونوں مل کے تو ایک سنہرا پن بھی اس میں آیا، یعنی کہ وہ اسمر اللون جو فرمایا گیا، یعنی ایک رنگت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس قدر چمک ہے، اس قدر سفیدی ہے، اور ایک ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ اس کو ملاحت اور صباحت کہا جاتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں اور رنگت مبارک میں ملاحت بھی ہے اور صباحت بھی ہے، یعنی ملاحت اور صباحت کا امتزاج ہے، یعنی ایک خاص چمک بھی ہے، مگر خوش نصیب دیکھنے والے صحابہ کرام جو ہیں وہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ اسمر اللون کی جگہ ایک روایت میں ازہر اللون بھی آیا ہے، ازہر زا اور ہا کے ساتھ، اور ابیض اللون بھی آ گیا ہے، جیسے کہ پہلے لفظ سے ابیض استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اسمر، جس سے اسمر اللون پہلے اس میں فرمایا گیا، اور ایک روایت میں ازہر اللون بھی ہے، تو یہ جو رنگ ہے اس سے مراد جو ہے نا سرخی اور سفیدی ملی ہوئی ہے، اور ازہر اللون کا معنی بھی یہی ہے، کیونکہ زہرتن گلاب کی کلی کو بھی کہتے ہیں، گلاب کو بھی کہتے ہیں زہر، اسی سے فاطمۃ الزہرا بھی ہے، تو اس میں بھی سرخی اور سفیدی جو ہے وہ ہوتی ہے، اگر اس میں وہ گلابی پن، سرخ پن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی روایت میں اسمر اللون آیا ہے اور کسی روایت میں ازہر اللون آیا تو کوئی خاص تناقض نہیں ہے، اس میں کوئی کلیش نہیں آتا، دونوں سے مراد رنگت کا وہ خوبصورتی اور اس کا جو ایک نکھرا پن ہے وہ دونوں کا یہی معنی ہے۔ پھر چلتے وقت جو فرمایا کہ تھوڑا سا جھک کر چلتے، جو پہلے کہا گیا، تو اس میں کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے چلنے کا، جیسے کہ میں نے کہا کہ گویا آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک چلنے کا ایک بہت ہی مؤدب انداز ہے، یعنی سینہ تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلتے، بلکہ قدرے اپنے جسم مبارک کو جھکا کر چلتے، کشادہ کشادہ قدم اٹھاتے، اس میں ایک وقار ہے، یعنی عزت مندانہ اور ایک بہترین چال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی تیسری حدیث کی طرف۔ تیسری حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور فرماتے ہیں کہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمۃ الى شحمۃ اذنیہ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بھی پہلی بات جو ہے وہ قامت کی مربوعاً، یعنی درمیانہ قد تھے،
اور آپ کے دونوں منکبین سے مراد شانہ ہے، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا،